अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। खौफनाक चिल्ला एपिसोड 5। आज जब वो बाहर निकला तो बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था कि मैंने एक ऐसा अमल कर लिया है, जिंदगी का एक खौफनाक तजर्बा कर लिया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक न था। ऐसा मैंने अमली तौर पर कर लिया है। आमिल साहब ने पूछा, जो कब्र तुमने खोदी थी उसको बंद किया था? उसने कहा, नहीं, मुझे आपके पास पहुंचना था तो मैं इसी जल्दी में मुर्दे को निकाल कर आ गया। तो आमिल साहब ने उसको कहा, कल सुबह ही सुबह एक बंदा यहाँ पर फट्टा रख जाएगा और तुमने इसी अंदाज में फट्टे को कब्र पर रख कर इस पर मिट्टी डालकर इस पर ईंटें इस अंदाज में रख देनी है कि दूर से पता न लगे, सिर्फ करीब आने पर ही पता चल सके। वैसे आएगा कोई भी नहीं। और ऐसा ही हुआ। सुबह वो कब्रिस्तान पहुंचा तो फट्टा वहां पर रखा हुआ था। उसने वहां से फट्टा उठाया, उस कब्र के ऊपर रख दिया और उस फट्टे के ऊपर ही मिट्टी डाल दी और इस अंदाज में ईंटें रख दी कि कब्र छुप गई। अगली रात जब वो दोनों कब्रिस्तान के उस हिस्से में दाखिल हुए, कल जो कुछ वो कर चुका था उसकी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ था। उसको सारा दिन नींद ही नहीं आई थी। वो तो अब अपने आप से भी डरने लगा था। वो सोच रहा था कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा अमल कर रहा हूँ जो रब को नापसंद है और जो बहुत बड़ा गुनाह भी है। लेकिन फिर भी जब वो अगली रात अपने उस्ताद के साथ अंदर दाखिल हुआ तो सोच रहा था कि देखें ज़रा कि आज क्या फरमाइश होती है, आज मुझे क्या करना होगा। फट्टे को अपनी जगह से हटा दिया गया और वो दोनों उस्ताद शागिर्द कब्र के अंदर दाखिल हुए। आज वो इसलिए घबरा रहा था कि कल तो उस्ताद के हुक्म पर उसने सब कुछ कर दिया था, लेकिन जब आज अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र उस ढांचे पर पड़ी जिसका दिल कल उसने निकाल लिया था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ढांचा उनका इस्तकबाल कर रहा हो। उसे कल वाला अमल फिर से याद आ गया। बहुत भयानक अमल था जो उसने किया था। वो सोचने लगा कि मैं ये किस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। आज भी जब वो बैठे तो उस्ताद ने उसे समझाया। उसने कहा कि आज तुमने पहले इसके सर के बाल काटने हैं। इसके बाद आमिल जैसे उसे बताता गया वो उसी तरह करता गया। इसके बाद उसने कुछ और आज़ा की तरफ इशारा किया कि इनको भी काटो। वो धड़कते दिल और कांपते हाथों के साथ ये सब कुछ करता रहा। जब आज़ा काटने का काम मुकम्मल हो चुका तो उसी तरह पढ़ाई हुई और फिर जिस तरह दिल को बीच में से खाया था इसी तरह उन आज़ा को भी चबाया गया। यूं इस तरह आज का भी अमल पूरा हो गया और वो दोनों कब्र से बाहर निकल आए। फट्टा उसी तरह रख दिया गया। उस कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और बाकी टाइम सुबह का इंतज़ार करने के लिए वो आमिल साहब के कमरे में चला गया, क्योंकि उसको आमिल साहब ने कहा था अभी घर नहीं जाना, मेरे साथ कमरे में चलो। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो आमिल साहब ने उससे कहा कि कल अमल करने से पहले जिस तरह तुमने मुर्दे को कब्र से निकाला था उसी तरह वापस कब्र में डाल आना है। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आमिल ने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक और काम लगाऊंगा, उस काम का मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। अभी मुझे पता कर लेने दो। बस जो काम मैंने तुम्हें कहा है वो तुमने ज़रूर कर लेना है। उसने कहा, ठीक है उस्ताद जी। आज आमिल ने फिर उसे कुछ कैश दिया जो काफ़ी बड़ी रकम थी। जब उसने रकम जेब में डाली तो वो सारी बातें जो उसे तंग करने लगी थीं, उसके ज़मीर को मलामत करने लगी थीं, उसे उन बातों को सोचकर अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसे ये एहसास होने लगा था कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो एक बुरे रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन जब उसने आंखें बंद करके उन नोटों की खुशबू को सूंघा तो इस खुशबू ने उसे तमाम बातें भुला दी और वो इन नोटों को हासिल करके खुशी महसूस करने लगा। अब वो सोच रहा था कि माँ को जो महीने के पैसे देता हूँ वो तो अलग हैं, और अब जो मुझे ये पैसे मिले हैं तो ये काफ़ी बड़ी रकम है। वो इन नोटों को लेकर तरह तरह के ख्वाब सजाने लगा। फिर वो सब कुछ भूल गया और अगले रोज़ शाम को कब्रिस्तान पहुंच गया। उस मुर्दे के आज़ा फिर उसी तरह रखे और फिर उसने कफन लपेट दिया। लेकिन कफन लपेटते हुए मुर्दे का हाथ उसे छू गया और उसे ऐसा लगा जैसे मुर्दे ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी ना सिर्फ चीख निकल गई बल्कि उसे करंट भी लगा, जिससे वो दूर जा गिरा। वो सख्त खौफजदा था और कांप रहा था। वो सहमा बैठा था क्योंकि आज उसको मुर्दे ने पकड़ लिया था। वो समझ गया था
کہ اب یہ مردہ اسے مار دے گا۔ اس نے مردے کی جو بے حرمتی کی تھی، وہ مردہ اب اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اب اس نے اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا کہ اس لاش نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر ڈرتا رہا، سسکیاں لیتا رہا، اپنے گھٹنوں کے بیچ میں سر کو دیے بیٹھا رہا جیسے کوئی انسان روتا ہو۔ اسی انداز میں وہ بیٹھا، اس انتظار میں کہ اب مردہ اٹھے گا اور اس پر حملہ کر دے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھے رہنے، گھبرانے، سسکیاں لینے کے باوجود بھی جب کچھ نہیں ہوا تو آہستہ آہستہ اس نے اپنی گردن کو اوپر اٹھایا اور آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ مردہ اسی انداز میں زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا اکڑا ہوا ہاتھ شاید اس انداز میں اس کی ٹانگ کے ساتھ پھنس گیا تھا جو اس کو لگا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے آیا ہے۔ اصل میں وہ جو اوپر سے اتنا بہادر بنا ہوا تھا، بہادر تھا نہیں، اندر سے تو وہ ابھی بھی بزدل اور کمزور تھا۔ ڈرتے ڈرتے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اسی بازو کو پکڑا، واپس اپنی جگہ پر مشکلوں سے رکھا اور اس کے بعد کفن لپیٹا۔ سمجھ گیا کہ نہ ہی اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور نہ ہی اس مردہ لاش نے حرکت کی تھی، سوائے اس ہاتھ کے جو غلطی سے اس سے چھو گیا تھا اور اس کی ٹانگ کی وجہ سے مڑ گیا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا، باہر نکلا، پھٹا اپنی جگہ پر رکھا اور لے کر اس قبر کی طرف گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے اسی انداز میں مردے کو قبر کے اندر لٹا دیا۔ اب اس کو اینٹیں اس انداز میں بنانی نہیں آ رہی تھیں جس انداز میں کوئی مستری اس قبر کی اینٹیں بنا سکتا تھا، تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں اسے کیسے بناؤں۔ تو وہ مردہ اور کھلی ہوئی قبر کو وہیں چھوڑ کر بھاگتا ہوا عامل صاحب کے پاس پہنچا، اور عامل صاحب بھی حیران ہو گئے کہ اس کا اس وقت یہاں پہ کیا کام ہے، اس نے تو رات کو آنا تھا، اس کے ذمہ تو میں نے ایک کام لگایا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ آنے کی یہ وجہ ہے۔ تو عامل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وہاں پر پہنچو، تمہیں قبرستان کے باہر ایک پھٹا میں پہنچا دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی کیا۔ لکڑی کا ایک بہت بڑا پھٹا اس کے پاس قبرستان پہنچا دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اس مردے کے اوپر اس کو پہلے رکھا جائے گا، اس کے بعد مٹی ڈالی جائے۔ یہاں تک کہ اس نے لکڑی کا تختہ رکھا، اس کے اوپر مٹی ڈالی اور اس قبر کو بند کر دیا۔ اسی طرح اس نے اینٹیں وغیرہ رکھ دیں۔ عامل نے کہا تم اینٹوں کو اسی طرح رکھ دو، میں کسی سے کہہ کر یہ کام کروا لوں گا، بس تم رات کی تیاری پکڑو۔ آج رات اس قبر میں سوائے استاد اور شاگرد کے کچھ نہیں تھا، اس لیے آج وہ ریلیکس تھا کہ آج کچھ ایسا نہیں ہونا۔ انہوں نے اس قبر میں بیٹھ کر جب پڑھائی شروع کی تو آج بہت عجیب سا ہوا، اس سے پہلے جو اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے ہی پڑھنا شروع ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی جگہ پر باقاعدہ ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی بول رہا ہو، بڑبڑا رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہو، لیکن آوازوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ استاد نے اسے پڑھنے کے لیے تو بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھنی ہے یا بند رکھنی ہے، اس لیے وہ آنکھیں کھولے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ استاد کی آنکھیں بند تھیں، قبر میں روشنی تھی کیونکہ ٹارچ جل رہی تھی۔ استاد پڑھ رہے تھے اور آوازیں آ رہی تھیں، وہ بھی پڑھتا رہا اور اس نے پڑھنا نہیں روکا اور ارد گرد دیکھنا شروع ہو گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی قریب سے آواز آ رہی تھی جیسے کسی کے سانس لینے کی بھی آواز آ رہی ہو، اور وہ ایک نہیں کافی زیادہ تھیں۔ کبھی سانس لینے کی آواز بائیں طرف سے آتی، کبھی سانس لینے کی آواز دائیں طرف سے آتی، کبھی پیچھے سے آتی، کبھی سامنے سے آتی، اور بیک وقت اکٹھے بھی آتی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک نہیں کافی زیادہ ہیں جو بول رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہیں پر اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ سفید رنگ کا ایک ہیولا سا آیا جو گول سا تھا۔ اندر جب وہ داخل ہوا، پہلے بالکل باریک سا ایک سیدھی لائن کی طرح اندر داخل ہوا اور اس کے بعد گول سا ہو گیا اور ان دونوں کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ یہ پہلا ایک ایسا منظر تھا جو وہ پہلی دفعہ نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ٹارچ کی سفید روشنی میں اس ہیولا نما نے ان کے ارد گرد چکر لگایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، 3-4 کالے رنگ کے ہیولے تھے جو اس کے پیچھے، استاد کے پیچھے، دائیں بائیں ہر جگہ پر تھے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے لمبے سے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا نہیں تھا۔ وہ ہیولے بہت بے ڈھنگے سے تھے، ان کے نہ تو ہاتھ تھے، نہ بازو، نہ ٹانگیں، نہ سر وغیرہ، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا
کہ جیسے ان کے بازو لمبے ہوں اور ہوا میں ہل رہے ہوں۔ وہ ان کو دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن رکا نہیں، اور وہ جو عجیب و غریب سے ہیولے تھے اسی محدود جگہ میں وہ چکر لگاتے اور غائب ہو جاتے۔ اس کو ان آوازوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھتا رہا، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ جو ہیولا استاد کے پیچھے تھا وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ قبر کی چھت کو چھونے لگا اور دائیں بائیں بھی کافی پھیل چکا تھا۔ اس کا جو حلیہ تھا وہ انسان سے ملتا جلتا تھا، لیکن وہ کالا سیاہ تھا، آنکھیں منہ ناک نہیں تھیں۔ وہ جب بڑا ہوا تو اس کے ہاتھ اس کی طرف ایسے بڑھے جیسے وہ اس پر حملہ کرنے والا ہو۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہیولا اپنی جگہ سے اڑا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ اس کے کافی قریب آ گیا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ استاد جی جو آنکھیں بند کیے پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں کہ آخر اس نے چیخ کیوں ماری۔ وہ ہیولا شاید اس کو صرف ڈرانے کے لیے آیا تھا اور اب غائب ہو چکا تھا۔ تو استاد نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا کہ پڑھتے رہو، رکنا نہیں ہے تم نے، اور اس نے پھر جلدی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا، اور جب پڑھائی مکمل ہو گئی تو استاد نے اس سے کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی تھی، کیوں چیخ ماری، اور تم نے پڑھنا کیوں بند کر دیا تھا؟ میں اس وقت کنٹرول نہ کرتا تو تم بھی مر جاتے اور میری زندگی کو بھی خطرہ ہو جاتا۔ تو اس نے ان سایوں کے بارے میں سب کچھ استاد کو بتا دیا۔ تو استاد نے کہا تو کیا ہوا؟ اب جو آگے ہوگا وہ اس سے بھی خوفناک ہوگا، اس سے بھی برا نظر آئے گا۔ تو نے اب اس کے بعد چیخنا چلانا ڈرنا نہیں ہے۔ زیادہ مسئلہ بنے تو اپنی آنکھیں بند رکھنا، آوازیں آئے، کچھ بھی آئے، تمہیں کوئی چھوئے، کچھ بھی محسوس ہو، تم نے کوئی ری ایکشن نہیں دینا ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ جب وہاں سے باہر نکلے تو استاد نے ایک ایسی فرمائش کی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ استاد نے کہا کہ اب ہم چلے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اب ایک دو بڑے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اس کے بعد ہم کامیابی کے کافی نزدیک پہنچ جائیں گے، ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آئے تھے نا ہمارے پاس، ابھی ان کے سردار نے آنا ہے، یہ اس کے چیلے تھے جو ہمارے پاس آئے تھے۔ اب سردار آئے گا اور جب ہم اسے خوش کر دیں گے پھر وہ ہمیں ایک ایسی جگہ کا بتائے گا جہاں پر سونے کی دیگ دفن ہے، اور ایک نہیں کئی دیگیں دفن ہیں، اور ہم وہ دیگیں نکالیں گے، اس میں سے ایک دیگ تمہاری ہوگی۔ سونے کی دیگ کا سن کر وہ خیالوں میں ہی اپنے آپ کو ایک امیر کبیر شخص دیکھتا، لیکن ساتھ ہی استاد نے جو اس سے فرمائش کی تھی وہ اتنی عجیب و غریب، خوفناک اور بھیانک تھی کہ ہر لمحہ اس کو لگتا تھا کہ یہی کام بہت بھیانک ہے، لیکن جب اگلی فرمائش سنتا تو اس کے اوسان